بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے جنہیں میں وطر میں پڑھا کروں۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اے اللہ، مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت سے نوازا ہے، مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، میری سرپرستی فرما ان لوگوں میں شامل فرما جن کی تو نے سرپرستی کی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور جس شر کا تو نے فیصلہ فرما دیا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ یقیناً فیصلہ تو ہی صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، جس کا تو والی ہو وہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ اے میرے رب، تو بہت برکت والا، بہت بلند و بالا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: نمبر 1، یہ حدیث حسن ہے۔ نمبر 2، اسے ہم صرف اسی سند سے یعنی ابو الحوارہ سعدی کے روایت سے جانتے ہیں۔ ان کا نام ربیہ بن شیبان ہے۔ نمبر 3، میرے علم میں وطر کے قنوت کے سلسلے میں اس سے بہتر اور کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہو معلوم نہیں۔ نمبر 4، اس باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ نمبر 5، اہل علم کا وطر کے قنوت میں اختلاف ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ وطر میں قنوت پورے سال ہے، اور انہوں نے رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا پسند کیا، اور یہی بعض اہل علم کا قول ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، اسحاق، اہل کوفہ بھی یہی کہتے ہیں۔ نمبر 6، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ صرف رمضان کے نصف آخر میں قنوت پڑھتے تھے اور رکوع کے بعد پڑھتے تھے۔ نمبر 7، بعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں، شافعی اور امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 464۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک جتنی بھی احادیث پیاری پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپلوڈ کی جائیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔